حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت زید بن سوحان اور سلمان بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ مجھے ایک چابک ملا جو میں نے اٹھا لیا تو ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اسے پھینک دے۔ میں نے کہا نہیں، اگر اس کا مالک مجھے مل گیا تو اسے دے دوں گا، ورنہ اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ پھر میں حج کے لیے گیا اور مدینے بھی آیا تو میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا مجھے ایک تھیلی ملی تھی جس میں 100 دینار تھے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرو۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہا۔ پھر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا 1 سال اور اعلان کرو۔ میں نے 1 سال اور اس کا اعلان کیا۔ پھر آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے فرمایا 1 سال اور اعلان کرو۔ میں نے 1 سال مزید اس کا اعلان کیا۔ پھر میں آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں پایا جو اسے جانتا ہو۔ تو آپ نے فرمایا ان کی گنتی کو یاد رکھو، اس کی تھیلی اور سربند بھی، اگر اس کا مالک آ جائے تو بہتر، ورنہ ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ سلمہ بن کہیل نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اعلان کرنے کا حکم 3 بار دیا یا 1 بار۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گری پڑی چیز کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرو، پھر اس کا سربند یعنی بندھن اور تھیلی یا برتن جس میں وہ ہو خوب یاد کر لو اور اسے اپنے استعمال میں لے آؤ۔ اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو۔ پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول، گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا اسے لے لو، یہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اور گمشدہ اونٹ؟ اس پر آپ غصے میں آ گئے حتیٰ کہ آپ کے رخسار سرخ ہو گئے، یا کہا کہ چہرہ سرخ ہو گیا، اور فرمایا تمہیں اس سے کیا غرض؟ اس کے ساتھ اس کا جوتا یعنی پاؤں ہے اور مشکیزہ ہے، یعنی اس کے پیٹ میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش اور صلاحیت ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ درختوں پر لٹکتے پھل کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جس کسی ضرورت مند نے اسے اپنے منہ سے کھا لیا ہو، اپنے پلو میں کچھ نہ باندھا ہو، اس پر کچھ نہیں، لیکن جو وہاں سے کچھ لے کر نکلے تو اس پر دگنا جرمانہ ہے اور سزا، اور جس نے اسے اس کے مخزن میں آ جانے کے بعد چرایا تو اگر وہ ڈھال کی قیمت کے برابر ہوا تو اس پر ہاتھ کٹے گا۔ اور گمشدہ بکری اور اونٹ کے بارے میں ویسے ہی بیان کیا جیسے کہ دوسرے راویوں نے ذکر کیا ہے۔ اور گری بڑی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جو تمہیں آباد راستوں اور بستیوں میں سے ملے تو اس کا 1 سال تک اعلان کرو، بس اگر اس کا ڈھونڈنے والا آ جائے تو اس کے حوالے کر دو، ورنہ وہ تمہاری ہے۔ اور جو کسی اجاڑ ویران جگہ سے ملے تو اس میں، اور ایسے ہی کوئی دفی نہ ملے تو اس میں خمس ہے، یعنی 5واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ جناب سہل بن سعد کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گھر میں آئے تو دیکھا کہ حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما رو رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بس علی گھر سے نکل آئے تو اتفاق سے بازار میں انہیں 1 دینار پڑا مل گیا، تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بتایا کہ اس طرح سے ملا ہے۔ انہوں نے کہا فلاں یہودی کے پاس جائیں اور ہمارے لیے آٹا لے آئیں۔ چنانچہ وہ یہودی کے پاس آئے اور اسے آٹا خریدا۔ یہودی نے کہا بھلا آپ وہ شخص کے داماد ہیں جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا دینار اپنے پاس رکھیں اور آٹا لے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے آئے اور حضرت فاطمہ کے پاس آٹا لے آئے اور ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا فلاں قصاب کے پاس جائیں اور 1 درہم کا گوشت لے آئیں۔ چنانچہ وہ گئے، اپنا دینار اس کے پاس رہن رکھا اور 1 درہم کا گوشت لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا گوندھا، ہنڈیا چولہے پر رکھی، روٹی پکائی اور اپنے والد علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا بھیجا۔ وہ ان کے ہاں تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اسے حلال فرمائیں تو ہم اسے کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں گے، اور اس کا حال اس طرح سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ چنانچہ سب نے کھا لیا۔ ابھی وہ اپنی جگہ یعنی دسترخوان ہی پر بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنا گمشدہ دینار ڈھونڈتا پھر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے بلایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا مجھ سے بازار میں کہیں گرا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اس قصاب کے پاس جاؤ
اور اسے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دینار میرے ہاں بھیج دو اور تمہارا درہم میرے ذمے ہے۔ چنانچہ اس نے دینار بھیج دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس غلام کے حوالے کر دیا۔